کہ 70 گھر میں کیسے پہنچے جب یہ سمجھنا مشکل تھا. ایک بار ایسا ہوا کہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بہت ہی مجھے خاص آئے اور کہا کہ ایسا ہے حضور، مجھ گنہگار کے وہاں، مجھ غریب کے وہاں آج افطار کی آپ دعوت قبول فرما لیں. حضور غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے گھر دعوت کی جو ہے افطار کیا آؤں گا. کچھ دیر کے بعد میں کچھ آپ کے مریدین اور حاضر ہے کہنے لگے، تو آپ نے کہا نہیں کہ مجھے تو جانا ہے وہاں. لیکن پھر بہت زیادہ جب ان لوگوں نے اصرار کیا تو آپ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے. کچھ دیر کے بعد اور لوگ پہنچے. غرض یہ کہ پتہ ہے کہ 70 لوگوں کا جو ہے وہ مجمع ہو گیا. 70 لوگ ہوئے جیسے جنہوں نے ایک ہی دن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افطار کی دعوت دی تھی. اللہ اللہ. اب ٹھیک ہے، اب سب کے وہاں وعدہ ہے تو ظاہر سی بات ہے سب نے سوچا کہ ہمارے گھر آئیں گے، پیرانے پیر آئیں گے، روشن ضمیر آئیں گے، ہمارا مقدر جگمگا جائے گا. سبحان اللہ، کیا کہنا. ارے جس کے گھر پیرانے پیر آ جائیں پھر کیا کہنا. سبحان اللہ اللہ اللہ. غرض یہ کہ افطار کا وقت ہوا، لوگوں نے افطار کی، مغرب کی نماز ہو گئی، عشاء کی نماز ہو گئی، پھر اس کے بعد میں تراویح ہوئی، لوگ گئے اپنے اپنے گھروں میں سو گئے. فجر کے ٹائم جب آپ کے محبین مریدین سب اکٹھا ہوئے اور نماز کے لیے جو ہے وضو کر رہے تھے، اذان میں غالباً کچھ وقت باقی تھا، اذان کے بعد وہ لوگ گفتگو کر رہے تھے آپس میں. تو کسی محب نے کہا، حضور غوث اعظم کے چاہنے والے نے کہا سنتے ہیں آپ لوگ، کل تو میرا مقدر چمک اٹھا کیونکہ مجھ غریب کی کٹیا میں غوث اعظم آئے تھے. سبحان اللہ. کہا حضور غوث اعظم نے گھر پہ افطار فرمائی. تو دوسرے جو آپ کے مرید تھے انہوں نے سنا. کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ رے کل تو اس ناچیز کا مقدر چمکا تھا، کل تو میرے گھر کا ستارہ اوج سریا پر گیا تھا کیونکہ کل تو غوث اعظم میرے وہاں آئے تھے. سبحان اللہ. اب تیسرے نے سنا تو کہنے کیا کہتے ہو؟ ارے کل تو گھر تو میرا روشن ہوا تھا، نور نور ہو گیا تھا، کل تو وہ مسرور ہوا، غوث اعظم کی محبت میں چور چور ہو گیا کیونکہ غوث اعظم میرے گھر آئے تھے. اب دھیرے دھیرے یہ کہتے کہتے تمام لوگوں کی جماعت ہو گئی. کیا جو کا معاملہ ہے؟ آپ کے وہاں بھی افطار، ہمارے وہاں بھی افطار، اور اطراف کا معاملہ. اور بھائی افطار کا سمے تو ایک ہی ہوتا ہے. کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا چلو چلتے ہیں پیرانے پیر کی بارگاہ میں چلیں، روشن ضمیر کی بارگاہ میں چلیں، بڑے پیر دستگیر کی بارگاہ میں چلتے ہیں، انہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں جن کا یہ معاملہ ہے. آخر کار کیا معاملہ بھائی؟ ایک ہی دن ایک ہی ٹائم میں اور اتنے لوگوں کے وہاں. غرض یہ کہ راستے میں کچھ اور محبین غوث اعظم جو ملے، جو آپ کے مریدین ملے، جب ان سے گفتگو ہوئی تو ان لوگوں نے کہا ارے ہمارے گھر بھی کل غوث اعظم افطار کے لیے آئے تھے. دھیرے دھیرے وہ جو مجمع تھا وہ 70 لوگوں کا ہو گیا. اب پہنچے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مکتب چلاتے تھے، آپ ایک مدرسہ چلاتے تھے. سبحان اللہ. یعنی مدرسہ چلانا بھی غوث اعظم کی سنت ہے. سبحان اللہ. اب پہنچے مکتب میں. جیسے ہی مکتب میں سب لوگ داخل ہو رہے تھے، جو وہاں کے مدرسین تھے، جو وہاں کے پڑھانے والے لوگ تھے، جو علماء تھے، جو ائمہ تھے، انہوں نے دیکھا کہا کیا معاملہ ہے، آپ لوگ اتنے سارے لوگ ایک ساتھ کیوں اکٹھا آئے ہیں؟ کہا ایسی ایسی بات ہے، کل غوث اعظم ہمارے وہاں افطار کے لیے گئے تھے. یہ کہہ رہے نہیں ہمارے وہاں گئے تھے، ہم کہہ رہے ہمارے وہاں گئے تھے، سب کہہ رہے سب کے وہاں گئے تھے. آخرکار یہ ماجرا کیا ہے؟ اے لوگوں ذرا غور سے سنو، اے مسلمانوں اپنی قسمتوں پر ناز کرو. غوث اعظم کے ہم چاہنے والے ہیں، جس غوث اعظم کے ہم ماننے والے ہیں. غوث اعظم کا جلوہ دیکھو، غوث اعظم کی شان دیکھو. ان علماء نے کہا، ان مفتیان نے کہا، غرض گر مدرسین نے کہا اے لوگوں کیا کہتے ہو؟ قسم خدا کی کل تو غوث اعظم مدرسے سے باہر کہیں گئے ہی نہیں، انہوں نے ہم لوگوں کے ساتھ میں افطار کی. سبحان اللہ اللہ اللہ. کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے تو 70 جگہیں تھی، اب تو 71 ہو گئی. اللہ اللہ. اب علماء ائمہ کی جو جماعت تھی وہ بھی ساتھ میں ہو، لیکن بھائی چلو چلتے ہیں حضور کی بارگاہ میں. اللہ اللہ. آگے بڑھے تو حضور سے کہتے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے. ایک درخت کے نیچے آپ ایک درخت کے نیچے آپ نے اشارہ کیا. وقت کی تھوڑی سی روشنی کیونکہ پھوٹ چکی تھی، تھوڑا بھور کا وقت ہو گیا تھا. لوگوں نے کہا حضور ہماری اوقات ہماری مثل تو نہیں کہ ہم آپ سے کچھ پوچھ سکیں، لیکن یا سیدی غوث اعظم بتا دیجئے آخرکار یہ ماجرا کیا ہے؟ یا سیدی یا غوث اعظم کل تو آپ اس گنہگار کے گھر گئے تھے، لیکن آقا یہ کہہ رہے ہیں ان کے گھر گئے تھے. اب جو پڑھانے والے مدرسین تھے کہا حضرت کل تو آپ مدرسے سے باہر کہیں گئے ہی نہیں، تو اتنے لوگوں کے وہاں آخرکار کیسے پہنچے؟ یا
سیدی ماجرا کیا ہے فرما دیجئے، آپ بتلا دیجئے۔ حضور سیدی غوث اعظم نے کہا اے لوگوں، اس سوال کا جواب مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اس درخت کی جانب اپنی نگاہوں کو اٹھاؤ اور اپنے سوالوں کا جواب پالو۔ جب لوگوں نے اس درخت پہ، اس پیڑ کے اوپر دیکھا تو کیا دیکھا؟ اس درخت کے، اس پیڑ کی ہر پتی پر غوث اعظم بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 70-71 جگہ تو کم ہے، لیکن سوچو ذرا، اگر ایک جہاں پہ آپ کا پیڑ لگا ہے وشال کا کوئی بڑا پیڑ، تو اس میں کتنی پتیاں ہوں گی؟ ہزاروں لاکھوں پتیاں ہوں گی۔ دیکھا ہر پتی پر غوث اعظم جلوہ نما ہے۔ سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے 70 گھر میں کیسے پہنچے جب یہ سمجھنا مشکل تھا۔ جب یہ دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ آخر ایسا کیسے؟ 70 گھر میں کیسے پہنچے جب یہ سمجھنا مشکل تھا، پیڑ کے پتوں پر تب دیکھا جلوہ غوث اعظم کا، پیڑ کے پتوں پر تب دیکھا۔ یعنی اس پوری کرامت کو، اس پورے معجزے کو، اس پورے واقعے کو اس شعر میں شاعر نے بیان کیا ہے۔ پیڑ کے پتوں پر تب دیکھا جلوہ غوث اعظم کا۔ اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ صلاۃ والسلام ہوگا۔ اب تو کہہ دو یار مچل کے سبحان اللہ، آپ سے بڑا زور پیدا ہو گیا ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ کہ جس کا کھاؤ اس کا گاؤ، ہم نے سبق یہ سیکھا ہے۔ الحمدللہ۔ اور ابھی حافظ صاحب بتا رہے تھے کہ بے شک اس میں کوئی دوران نہیں، ہم اور آپ جس نبی کا کھاتے ہیں، ہمارے اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان نے ہمیں درس دیا ہے کہ جس نبی کا ہم صدقہ کھاتے ہیں اس کے ہم گن بھی گائیں گے، گاتے ہیں اور گاتے رہیں گے انشاءاللہ تا قیامت۔ انشاءاللہ۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، جس کا کھاؤ اس کا گاؤ، ہم نے سبق یہ سیکھا ہے۔ جس کا کھاؤ اس کا گاؤ، ہم نے سبق یہ سیکھا ہے۔ اس لیے سنی بھی کرتے ہیں چرچا غوث اعظم کا، اس لیے حکیم پوروا والے بھی کرتے ہیں چرچا غوث اعظم کا، اس لیے دنیا سب کرتی ہے چرچا غوث اعظم کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں